بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صلوات محمد عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالی ماہ رمضان کو بہت ہی بابرکت اور رحمت کا مہینہ قرار دیا ہے، جس میں اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالی بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور ان میں سے خاص اگر شبہ قدر اگر دیکھیں تو شبہ قدر ہر دوسرے ایام سے زیادہ اس شب میں اللہ سبحانہ و تعالی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے، اور اگر انسان اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو قبول بھی فرماتا ہے۔ دیکھیں، چند اعمال ہے کہ جو شبہ قدر میں انجام دینے رہتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز کہ غسل کیا جائے۔ اس شب میں غسل کرے تو جس طریقے سے انسان کا جسم میں سے میل صاف ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ نیت کیا کرنا ہے؟ نیت یہ کہ میں شب قدر کا غسل انجام دیتا ہوں، سنت قربتاً الی اللہ۔ سنت غسل ہے، واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ غسل کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو نماز اگر پڑھنا رہے تو نماز کے لیے وضو کی بھی ضرورت پڑے گی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ 2 رکعت جو ہم اعمال انجام دیتے ہیں اسی طریقے سے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ احد، دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد۔ اس میں بھی یہی نیت کرنا ہے شب قدر کی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو ملتا ہے کہ 70,000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 2 رکعت میں اگر ہم 2، 3، 4 منٹ کے اندر یہ نماز پوری کر رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کا لطف ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے 70,000 یا اس سے بھی زیادہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک لمحہ شبہ قدر کے بہت ہی قیمتی ہے، اس کو ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی شب میں بعض دعائیں اور استغفار کرنے کا حکم ہے، جیسے کہ 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اللہ کی طرف واپس لوٹتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے 100 مرتبہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کے قاتلوں پہ لعنت بھیجنا ہے، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین، یعنی کہ اے اللہ مولا علی علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت بھیجی۔ یہ اس طریقے سے اگر ہم انجام دیتے ہیں تو اس شب قدر کے اعمال یہی سب چیزیں ہیں، اور اسی چیزوں سے ہم قرب خداوند عالم حاصل کر سکتے ہیں۔ 100 مرتبہ جو ہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ،
یہ پہلی شب، اور دوسری شب میں یہ استغفار جو ہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ ہے، اور تیسری شب میں وہ نزول قرآن ہے، اس میں فقط جو ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ 70 مرتبہ کتابوں میں درج ہوا ہے۔ شب قدر میں اور جو دعائیں پڑھی جاتی ہے، جو دعائے جوشن کبیر، دعائے جوشن کبیر کے بہت زیادہ فوائد کتابوں کے اندر بھی ذکر ہے، اور دوسرا یہ کہ کوئی فائدہ ظاہری طور پر ہو چاہے نہ ہو، یہ اس میں 100 دعائیں، ہر دعا کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 10 نام ذکر ہوئے ہیں، یعنی 100 دعا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ 1000 نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس دعا میں موجود ہے۔ تو آپ اللہ کے نام لیتے جائیں اور محبت خدا کے اندر اس دعا کو پڑھتے جائیے، تو وہ لطف آئے گا، وہ مزہ آئے گا کہ جو دوسری چیزوں سے نہیں ملے گا۔ تو ضروری ہے کہ ہمیں دعا بھی دعائے جوشن کبیر، اور ملتا ہے کہ اگر ماہ رمضان مبارک میں 3 مرتبہ اگر کوئی جوشن کبیر پڑتا ہے تو جہنم کی آگ سے دور ہو جاتا ہے، جہنم کی آگ اس کو جلا نہیں سکتی ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی وہ اللہ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ اس کے گناہ پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ جوشن کبیر کے علاوہ جو ہے، جو دوسری دعائیں جو بہت کم پڑھی جاتی ہیں، ان میں سے ہے دعائے جوشن صغیر۔ کبیر تو پڑھتے ہیں لیکن صغیر نہیں پڑھتے ہیں، یا کم پڑھی جاتی ہے، یا بہت ہی کم لوگ اس کو جانتے ہیں۔ جس طریقے سے جوشن کبیر ہے اسی اعتبار سے دعائے جوشن صغیر ہے۔ کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا، صغیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا۔ تو دعائے جوشن صغیر بھی پڑھے۔ اگر آپ دعائے جوشن صغیر توجہ کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے کتنی ہمیں نعمتیں دی ہیں، کتنی آفتوں سے بچایا ہے، کتنی پریشانیوں سے بچایا ہے۔ یعنی اس وقت انسان کو احساس ہوگا کہ نہیں، مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مجھے اللہ کے سامنے سجدے میں جا کر زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں کہ بہت ساری چیزیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ کس طریقے یہ اللہ کا شکر ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ دعا کیسے مانگی جائے۔ یہ ہمارے پاس خزانے ہیں جو مسلمانوں کے دوسرے کے پاس نہیں ہیں، یہ زیارت کے خزانے اور یہ دعاؤں کے خزانے۔ یہ ایسے خزانے اگر اس کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ نہیں، واقعاً ہمارے پاس یہ خزانے ہم تو جان ہی نہیں سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن ہمارے اماموں نے ہمیں بتایا، سید سجاد نے ہمیں دعائیں یہ سب بتائی صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ میں۔ بہرحال تو دعائے جوشن صغیر پڑھ سکیں یہ بھی پڑھیں۔ دعائے افتتاح، دعائے افتتاح یہ وہ دعا ہے کہ جو ہر شب ماہ رمضان میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ امام علیہ السلام کے بارے میں ہے، تو ہمیں یہ بھی دعا موقع نکال کر یہ بھی پڑھنا چاہیے۔ زیارت امین اللہ، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کی شب ہے، تو زیارت امین اللہ یہ وہ زیارت ہے کہ جو مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمارے مولا علیہ السلام کی زیارت چوتھے امام نے عرض کی ہے، پڑھی ہے، تو اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو نام ہے امام کے لیے زیارت، 3 یا 4 فقط سلام بھیجا گیا ہے، باقی سب اپنے لیے دعا مانگی گئی ہے۔ ایک مرتبہ السلام علیکم آمین اللہ فی ارضہ، امام کو سلام کیا گیا، 2 مرتبہ 3 مرتبہ، اس کے بعد کیا ہے
اے اللہ مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، اچھے اخلاق دے دے، برائیوں سے دور کر، یہ رزق زیادہ دے، اہل بیت سے نزدیک کر، یہ سب چیزیں جو ہے اس دعا کے اندر، اس زیارت کے اندر موجود ہیں۔ تو بہرحال ایک یہ بھی ہے، اور ایک جو ہے زیارت مولا امام حسین مظلوم کربلا علیہ السلام۔ ایک چیز آپ غور کریں، چاہے کوئی بھی اعمال ہو، اکثر اعمال میں، چاہے نجف کے اعمال ہو، چاہے کربلا کے اعمال ہو، چاہے بعثت کے ہو، چاہے معراج کے ہو، چاہے عید کے ہو، چاہے اور اعمال ہو، ہر اعمال میں یہ ایک زیارت جو ہے کمپلسری ہوتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ وہ زیارت کون؟ مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ یا آخر کیوں؟ ایک سوال ہوتا ہے کہ بھئی عید کے روز امام حسین علیہ السلام کی زیارت کیوں؟ عید الاضحیٰ ہے اس میں کیوں؟ اور دوسرے جو اعمال ہے اس میں کیوں؟ شبہ قدر ہے اس میں کیوں؟ 15 شعبان ہے اس میں کیوں؟ حقیقت میں یہ زیارت ہر جگہ پڑھنے کے لیے جو ذکر ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام نے قربانی نہ دی ہوتی تو اور کوئی بھی چیز نہ ہوتی۔ یہ مولا حسین علیہ السلام نے اگر قربانی دی ہے تو یہ دین موجود ہے، یہ نماز موجود ہے، یہ اعمال موجود ہے، یہ روزہ و حج و زکوٰۃ موجود ہے، تو اس لیے ان کا احسان ہے اس دین کے اوپر کہ ان کو ہر وقت یاد کیا جائے۔ بعض علماء تو جو ہے نماز جب شروع کرتے اللہ اکبر، اس سے پہلے کہتے السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ پوچھا کیوں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام کو سلام کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اگر امام حسین علیہ السلام نے نماز کو نہ بچایا ہوتا تو یہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا احسان ہے تو پہلے جس نے احسان کیا اس کو ہم سلام بھیجتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت اور آج کی شب میں جو ہے مناجات مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور اس کے علاوہ جو ہے مجلس، گریہ، ماتم، امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کے لیے صدقہ دیں، اپنی سلامتی کے لیے صدقہ دیں، قرآن مجید کی زیادہ زیادہ تلاوت ہو، علم دین سیکھیں۔ دیکھیں شبہ قدر میں ایک اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ انسان علم دین سیکھے۔ واقعاً اس شب قدر میں اگر کسی نے اپنا وضو صحیح کر لیا تو وہ بھی اس کے لیے بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کا وضو ابھی تک صحیح نہیں ہے، ان کو کسی بھی جو جاننے والے سے وضو ہے، غسل ہے، اس کے بارے میں خود ان کے بارے میں جانکاری لے لے، یا جو جانتا ہے ان کے پاس بیٹھ کر سیکھ لے، تاکہ ان کی نمازیں، ان کے دوسرے عبادات صحیح ہو سکے۔ آپ کہیں گے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وضو بھی نہیں آتا ہو؟ ہاں، ابھی بھی ایسے لوگ ہو سکتا ہے، ہمارے مجمع میں بھی ایسے لوگ ہوں۔ تو یہ دین سیکھنے میں، احکام سیکھنے میں انسان کو شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو اس رات کے اندر ہے، جو وہ اعمال جو قرآن سر پہ رکھتے ہیں، وہ اعمال جو انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے، اعمال کیے جائیں گے، ہر جگہ کیے جاتے ہیں، ہر مسجد میں، یہاں پر بھی انشاءاللہ رہیں گے۔ انسان کو اس رات کو جو ہے شبہ قدر میں ایک دعا ہے، دعائے عافیت، جو صحیفہ سجادیہ کی 23ویں نمبر کی دعا ہے۔ وہ آج کے زمانے میں ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ چاروں طرف سے جو ہے مسلمانوں کے اوپر وار ہے، چاروں طرف سے شیعوں کے اوپر وار ہے،
اور ہماری سلامتی کے لیے اگر شب قدر میں یہ دعا ہماری قبول ہو گئی، آئندہ سال تک انشاءاللہ سلامتی ہی سلامتی رہے گی۔ یہ دعائے عافیت ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ ہم شب قدر میں کیا مانگیں، ہم کیا طلب کریں؟ تو امام علیہ السلام نے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں سلامتی مانگو، عافیت مانگو۔ یہی شب قدر میں عافیت، سلامتی یہ بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ عزیزان محترم، اس کے علاوہ بھی جو ہے 23ویں شب میں خاص قرآن مجید کے اعمال کے علاوہ، دوسرے دعاؤں کے علاوہ 3 سورے پڑھنے کی تاکید ہے۔ سورہ روم، سورہ دخان اور سورہ عنکبوت، وہ قرآن مجید کے سورے پڑھے جاتے ہیں۔ باقی جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جتنا زیادہ توسل کر سکیں، ایک دعائے مکارم الاخلاق ہے، وہ بھی پڑھنے کا حکم ہے۔ دعائے توبہ ہے، یہ بھی دعا جو ہے صحیفہ سجادیہ میں ہے، یعنی غرض کے اپنے ہر ایک منٹ کو، اپنے ہر ایک سیکنڈ کو اس رات ضائع نہ ہونے دیں، کچھ نہ کچھ نیکی کا کام انجام دیتے رہیں، تاکہ جو ہے اگر ہمارے یہ شب کے اعمال جو قبول ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا 1000 مہینوں سے بہتر ہم نے نیکیاں انجام دی، 1000 مہینوں سے بہتر ہم نے نمازیں پڑھی، 1000 مہینوں سے بہتر ہم نے دعائیں کی، 1000 مہینوں سے بہتر ہم نے توبہ و استغفار کیا، 1000 مہینوں سے بہتر ہم نے غریبوں کی کمک و مدد کی۔ بہرحال اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، خدایا محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمیں اس ماہ رمضان المبارک میں جو بھی کچھ ایام باقی ہے، اے میرے معبود زیادہ تیری عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اعمال صالحہ انجام دینے کی توفیق نصیب فرما۔ اے خدا محمد و آل محمد کے صدقے میں اے میرے معبود ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ، ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ، حاضرین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ اے میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں اے خدا وقت امام زمانہ علیہ السلام کے